بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ قبر کو چونے سے پوتنا، پکا کرنا ممنوع ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کتاب الآثار میں موجود ہے۔ البتہ افسوس کی طرح طرح کے بہانے کر کے ہم اس کو جائز قرار دے لیتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ قبروں پر بیٹھنا یعنی مجاور بن کر قبرستان میں بیٹھنا بھی منع ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا علی القبور، کہ قبروں پر مت بیٹھو۔ اور ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ان تؤتى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو روندنے سے منع فرمایا ہے۔ پیروں سے قبر کے اوپر کھڑے ہو جائے، پیروں سے روندے، یا قبر جب بن کر تیار ہو جائے تو اس کو کوٹنا، مغری سے کوٹنا یا پیر سے اس کو دھانچنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرُقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصُ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْقَبْرِ، کہ تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، اس کی جلد تک، اس کی چمڑی تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ قبر کو میلہ گاہ بنانا، عرس کے لیے خاص کرنا اور اس پر عمارتیں اور مزار اور قبے بنانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو میلہ گاہ مت بنانا، میری قبر پر میلہ ٹھیلا مت لگانا۔ قبرستان میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بین القبور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے قتال کرے، یہودیوں کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ کسی کی قبر میں یا قبرستان میں جانور لے جا کر ذبح کرنا نظر و نیاز کی غرض سے، یہ بھی کرنا حرام ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام میں عقر یعنی قبر پر ذبح کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ، کہ جاہلیت میں لوگ قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، اسے عقر کہتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر
یہ حرام ہے اور جاہلیت کے اندر یہ کام تھا، جاہلیت کے جتنے کام ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان میں قرآن وغیرہ کی تلاوت کرنا یا قبر پر بیٹھ کر وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا یا کروانا یا سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرنا یا کروانا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ایسا ثابت ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ علامہ البانی نے اس چیز کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبر پر جو یہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں، وہاں پر جانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ قبر کو پکی کرنا یہ حرام ہے، قبر پر بیٹھنا حرام ہے، اور قبر پر عمارت بنانا حرام ہے، اور اسی طرح قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یا قبرستان میں نماز پڑھنا یہ سب حرام کام ہے۔ اور اسی طرح قبر کو کوٹنا، پیٹنا اور مضبوط بنانا، اس کو لیپنا، اور اسی طرح اور بھی دوسری جو گارا وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ جو قبر پر بدعت و خرافات کی جاتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق کو طاقت عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جیے اسلام اور ایمان پر جیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔